محمد ادریس صاحب، بخاری شریف میں حضور پاک کا ارشاد ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو. سوال یہ کہ حضور نے کس طرح نماز پڑھی جبکہ بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے. بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے. دیکھیے حضور نے مختلف طریقوں اختیار کیے مختلف اوقات میں. نماز کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کچھ اس میں رد و بدل کرتے رہے. کبھی آپ نے ہاتھ بالکل کھلے چھوڑ کر بھی نماز پڑھی ہے، کبھی آپ نے ہاتھ نیچے باندھے ہیں، کبھی اوپر باندھے ہیں. اسی طریقے سے رفع یدین کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے وہ کی ہے جیسے کہ اہل حدیث حضرات کرتے ہیں، اور جیسے کہ یہ شیعہ کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں. رفع یدین اہل حدیث سے آگے ہیں، وہ بہت آگے ہیں رفع یدین کے اندر. اور ایک رائے یہ ہے کہ حضور نے آخری زمانے میں آ کر سارے رفع یدین چھوڑ دیے تھے سوائے یہی جو تکبیر تحریمہ کے وقت ہے. اب یہ روایات، اب یہ بحث ہو جائے گی علمی، کس روایت کا کیا مقام ہے، کس کی کیا حیثیت ہے. بخاری شریف میں جو روایت ہے وہ یہی ہے رفع یدین کی، جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کس طریقے سے نماز پڑھوں؟ یہ شیعہ سنی جو آپ نے پوچھا، آپ جب قرآن پڑھیں گے قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. قرآن شریف میں کہا گیا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ آپس میں اکٹھا ہو کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. تو آپ دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہے اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث میں کیا لکھا ہے. تو جو بھی آپ سے کچھ کہتا ہے اگر قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے آپ اس کی بات مانو. جو ذاکر کہتا ہے وہ بھی کچھ اہم نہیں اسلام میں. ذاکر اسلام میں زیرو ہے. جو ذاکر کہتا ہے وہ بات ماننا ضروری نہیں، لیکن جب میں قرآن کا حوالہ دیا تو آپ کو قرآن کی بات ماننا فرض ہے. جب میں صحیح حدیث کا حوالہ دیا تو آپ کو صحیح حدیث کی بات ماننا ضروری ہے. تو اسی لیے کوئی بھی شخص کچھ کہتا ہے اگر اختلاف ہے اس میں تو پھر سے رجوع ہو جاؤ قرآن اور حدیث کے پاس. کیونکہ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں ورس نمبر 59 میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو. جو شخص ضد اور عداوت چھوڑ کر پڑھے گا نا اس کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رفع الیدین ایک مرتبہ بھی کیا. رفع الیدین تو کرتے سوائے بازیہ کے، جو مسکت و مان کے نا وہ ایک بار بھی نہیں کرتے. وضو کر کے آئے سیدھے کھڑے ہوئے کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے اللہ اکبر. اب نماز ان کی بھی درست ہے. امام ابو حنیفہ امام مالک سب کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اٹھانے کی سنت ہی ہے نا. اگر اس نے نہیں کیا کوئی فرض چھوڑ دیا، اللہ اکبر کہنا فرض تھا. نماز وہ بھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں. مسکت و مان اب ان کے قبضہ میں، وہاں سلطان قاضی عالم سارے آبادی ہیں، ان کے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے. تو مسئلہ تو سنت کا یہ ایک بار بھی سنت ہے. اس سے زیادہ مرتبہ اگر کیا جائے، رکوع کو جاتے رکوع سے اٹھتے 2 رکعتوں کے بعد، وہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، زیادہ ثابت ہے. اس کی بہت حدیثیں ہیں، جیسے مولانا نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 25 صحابہ سے مروی صحیح ہیں اور حسن ہے. مقابلے میں نہ کرنے کی 1-2 روایتیں حضرت برا سے اور حضرت ابن مسعود سے. برا بن عازب کی روایت سے تو خود حنفی اور آپ ہی دستبردار ہو گئے کہ وہ پیش کرنے کے قابل نہیں. ابن مسعود رضی کی جو حسن ہے صحیح نہیں بن سکی، گزارے کی ہے، وہ بھی دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں، اس لیے یہ بھی قابل اعتماد نہیں، مشکل سے گزارا ہوتا ہے. اور دوسری طرف جو شیعہ حضرات کرتے ہیں ہر اللہ اکبر کے ساتھ، وہ 10 صحابہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ایسا بھی کرتے تھے اور حضرت انس بھی سجدے کو جاتے کرتے تھے اور بھی کرتے ہیں. یہ سارے طریقے ٹھیک. جو سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کرے گا اور میری طرح کرے گا کہ کسی نماز میں 1 بار کرے، کسی میں 3 بار کرے، کسی میں ہر بار کرے، اصل سنت کا پیرو تو وہ ہے. جو ایک پر جم جانا چاہتا بسم اللہ جم جائے، مگر یہ دلیری نہ کرے کہ بڑے بڑوں کی داڑھی پر ہاتھ ڈالے. بڑے بڑے صحابہ اور تابعین اور علماء امت کرتے بھی آ رہے ہیں، نہ کرتے بھی. وہ بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی قول فیصل ہے، جھگڑے جتنے جی چاہے کریں آخر اس پر آنا پڑے گا. فارا مرہ تارا کو مرہ. کبھی حضور کرتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے. سنتیں غیر مقدہ ول کل سننا، یہ سب سنت ہی سنت ہیں. یہ ہے بات بھائی انصاف کی. اب جھگڑا کرنا تو کرتے علم تو ہوگی نا. جی ہم خود اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، لیکن میں اس میں ایک آپ کو پازیٹیو پہلو بتاؤں. ایز فار ایز بیسک اسٹرکچر آف نماز از کنسرنڈ وہ سیم ہے. یہاں پہ اگر 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی بازو نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، سب کو انسان ہی بولا جائے گا. بکش نماز تو وہی ہے جو حرم مکہ میں حرم مدینہ میں پڑھی جا رہی ہے.
جو بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی ہے. لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ میں چونکہ ایک خاص فقہ نے حکومتی لیول کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا, پہلے بنو عباس کے ذریعے 3 بر اعظموں میں, اور بعد میں پھر سلطنت مغلیہ کے ذریعے ظاہر اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی عالمگیری لکھوایا احناف کا, اور یہ حنفیوں کا سلسلہ شروع ہوا. بیسک سٹرکچر ایک ہے, رکعتوں کی تعداد ایک ہے, تمام یہ مانتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنی ہے, قیام ہے اس میں سورہ فاتحہ اور 7 سورت ملانی ہے, سب کے نزدیک رکوع میں تسبیحات ہیں, رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ہے, ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں, 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہے, اور اگر 3 والی نماز ہے 3 کے بعد سلام پھیرنا ہے یا پھر 4 کے بعد سلام پھیرنا ہے. یہ بیسک سٹرکچر کے اوپر سب کے سب متفق ہیں. اب بیچ میں جو نماز کا حسن ہے, جو رفع الیدین والا مسئلہ ہے, اس میں بھی جی وہ بھی میں بتا دوں, رفع الیدین کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر تو اہل سنت کے 3 امام مالک, شافعی, احمد بن حنبل وہ تو اتفاق کرتے ہیں ایون جی رفع الیدین ہے. ایون شیعہ کے بھی امام شیعہ بھی رفع الیدین کرتے ہیں. اس کی حدیثیں موجود ہیں جی. دیکھیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں مدینے میں رفع الیدین چھوڑ دیا تھا, انہیں پتہ ہی نہیں کہ نماز جو ہے وہ مدینے کی ہجرت سے تھوڑا عرصہ پہلے 5 نمازوں کا شیڈیول آیا ہے. ساری نمازیں نبی اسلام نے پڑھی مدینہ شریف میں, جو 5 وقتہ شیڈیول ہے. وہاں تو تہجد کی نماز تھی مکے میں. تو نماز کی احادیث روایت کرنے والے صحابہ جو بخاری مسلم میں ہے نا, ان میں وہ صحابہ بھی ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں, کچھ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں. اب اس زمانے تک, غزوہ تبوک تو نبی اسلام کی ڈیتھ سے آلموسٹ 1.5 سال پہلے ہوئی ہے, اس وقت تک نبی اسلام رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ بیچ میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے, اور وہ گڑبڑ جب شروع ہوئی امام بخاری نے اسی زمانے میں جز رفع الیدین لکھ دی تھی. بیسیکلی رفع الیدین کو انہوں نے کہا سنت ہے نا, چھوڑ دیں تو جائز ہے. سٹارٹ اس سے ہوا. یہ جو نفرت ہے تو جائز ہے, ہاں یہ انہوں نے بات کی, ہاں سٹارٹ اس سے کیا. لیکن اب یہ دشمنی اس لیول کے اوپر ہے کہ کوئی کہتا ہے مکھیاں مارنا ہے, ٹھیک ہے, دوسری طرف مسواک یہاں سجائی ہوتی ہے سنت کے نام کے اوپر, اس پہ پگڑی پہنی ہوتی ہے, لیکن رفع الیدین میں فرقہ واریت آڑے آ جاتی ہے. اور دیکھیں یہاں پہ سب لوگ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو کہہ رہے ہیں, انہوں نے تو نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اگر پیران پیر کو نماز کا طریقہ, ان کے نزدیک تو پیران پیر ہے نا, ہم بھی انہیں ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی مانتے ہیں, تو اگر تمہارے پیروں کے پیر کی نماز غلط ہے, مکھیاں مارنا ہے, تو اصل مسئلہ ہے کہ تمہاری نماز خراب ہے, تمہارے پیر کی نماز تو درست تھی. تو اپنے پیر کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم فقہ میں امام حنیفہ کے فالوور ہیں, پیری مریدی میں ان کے فالوور ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی پیر تو آپ کی آخرت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمہارا رشتہ مضبوط کر رہا ہے, تو یقیناً نبی الاسلام کے نقش قدم پہ ہے, تو وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی الاسلام سے سیکھی ہوگی. اور یہ بھی آپ کے لیے, ان لوگوں کے لیے. ہم تو کہتے ہیں بخاری مسلم کھولیں, نماز کا طریقہ وہی ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے, خود انہوں نے ادھر سے کاپی کیا ہوا ہے. اچھا بہت سے اختلافات, ہاتھ باندھنے پہ میں بات کر دوں. دیکھیں ہاتھ باندھنے کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں ہاتھ چھوڑنے کی روایتیں بھی ہیں, ہاتھ باندھنے کی بھی ہیں. میں کچھ نمازیں اہل سنت کے جی اہل سنت کے ہاتھ چھوڑنے کی بھی ہیں. عبداللہ ابن زبیر مصنف ابن ابی شیبہ میں, جنہوں نے نماز حضرت ابو بکر سے سیکھی اور انہوں نے رسول اللہ سے سیکھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. اہل سنت جو ہے وہ چھوڑ جی پڑھتے ہیں آل اوور دا ورلڈ. مالکی تو آلموسٹ سارے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, اگرچہ ان کی کتاب الموطا امام مالک میں ہاتھ باندھنے والی حدیث بھی ہے, اور وہی حدیث امام بخاری نے بھی لی امام مالک سے چند واسطوں سے. ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے, ہاتھ چھوڑنا بھی سنت ہے. اس کو کوئی اس طریقے سے اختلاف نہیں بنانا چاہیے. میں دونوں طریقے سے نماز پڑھتا ہوں. نماز جمع کرنا سنت ہے. نماز جمع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. آپ سوچو گے معجزہ کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ علیہ السلام نے جب نمازیں جمع کی, صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1628 سے 1637 تک. تو ابن عباس سے پوچھا تابعین نے کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے, بغیر کسی وجہ کے, ہاں جی مدینہ شریف میں نمازوں کو کیوں جمع کیا؟ انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے کوئی تنگی باقی نہ رہے اور آسانی ہو جائے. آج پوچھیں یورپ اور امریکہ میں جن بیچاروں کو آدھا گھنٹے کا وقفہ ملتا ہے دن کے وقت جاب کے لیے, وہ میں کہتا ہوں نماز پڑھیں, اس کے بعد پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, صدق رسول اللہ. رسول اللہ نے سچ کہا تھا کہ امت کے لیے آسانی ہے کہ نماز قضا نہیں ہو سکتی. یہاں پہ بھی آرمی چیف ہوں, پرائم منسٹر ہوں, جن کی مصروفیات ہیں, زور اثر کو جمع کریں, مغرب اور عشاء کو جمع کریں, 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھ لیں, آسانی ہے. اور وجہ کوئی بھی نہ ہو جائے, چاہے کوئی وجہ نہ ہو, یہ آسانی ہے. تو اس پہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ صرف اہل تشیع کے ساتھ کیوں جوڑ دیا؟ جی اس لیے کہ اہل تشیع بھی دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے. یہ جواز کی حد تک تھا, اور اس شخص کے لیے تھا جس کی زندگی ان چیزوں سے عبارت ہے کہ اس کے لیے مینج کرنا مشکل ہے, مصروفیات کی وجہ سے. جی جی اچھا. لیکن شیعہ نے اسے روٹین بنا لیا. سنیوں نے کہا اچھا آپ نے روٹین بنایا نا, ہم اس کو غلط کہیں گے. اگرچہ ہماری مسلم شریف میں 10 حدیثیں لکھی رہے, وہ تو کس نے پڑھنی, وہ تو عربی میں لکھی ہوئی ہیں, ہم دوسری ایکسٹریم پہ جائیں گے. اور آپ کو بتاؤں شیعہ کی جو نہج البلاغہ کتاب ہے, مولا علی نے جو اپنے زمانے میں گورنروں کے نام ایک خط لکھا ہے, اس میں 5 نمازوں کے الگ اوقات بتائے ہیں. شیعہ کے ہاں بھی افضل یہ ہے. سید جواد نقوی صاحب جو لاہور میں ہے, اور میری خواہش ہے کہ آپ ان کا بھی اس طریقے سے پروگرام کریں, وہ بھی ماشاءاللہ ایک ماڈریٹ اسکالر ہیں. انہوں نے باقاعدہ ویڈیو میں آ کے کہا ہے, وہ خود بھی, ہم گئے تو ہم نے نمازیں جمع کی, انہوں نے اثر لادہ پڑھی, انہوں نے کہا یہ افضل ہے
کہ الگ وقت میں پڑھی جائے، یہ جواز ہے، تو میرے پاس ٹائم ہے، میں تو جواز ایران میں ایک شیعہ عالم سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن افضل یہی ہے کہ جی جی اللہ جی تعالیٰ جی، پڑھیں۔ ہاں جی ہاں جی، لیکن پاکستان میں یہ دونوں طرف ایکسٹریم رویے ہیں۔ وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، علالت